الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. معزز سامعین کرام، آج کے اس عظیم الشان مسابقہ خطابت میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کر چکا ہے. عزیزو، اس کی اساس عصر حاضر کی ایجاد نہیں بلکہ نبی کی بعثت سے قبل جہلائے عرب میں جہاں کفر و شرک، بت پرستی، چوری ڈکیتی، شراب نوشی، سود خوری، ظلم و ستم، جور و جفا جیسے مہلک امراض پروان چڑھ رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف بیہودہ عریانیت، عیاشی جس میں عریان کی نمائش، لباس کی آرائش، بے پردہ بازاروں میں پھرنا، مردوں کے کاندھوں سے کاندھا ملا کر چلنا، یہ ساری چیزیں عام تھی. مگر اسلامی فواحشات کو کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے جہاں اسلام نے ان اخلاق سوز عیاشی فحاشی پر پابندی لگائی تو وہیں عورتوں کو بھی حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ عورتیں پردے میں رہیں، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے حسن و جمال کی نمائش نہ کرتی پھریں. تو دوسری طرف مردوں کو پابند فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ کہ جب تم عورتوں سے بوقت ضرورت کسی چیز کا مطالبہ کرو تو پردے کی آڑ میں ہو کر مطالبہ کرو، اس میں تمہارے اور عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی ہے. تو دوسری طرف عورتوں کو پابند فرمایا کہ جب کبھی بات کرنے کا موقع آئے تو لا يخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض کہ عورتیں نرم لہجے سے گفتگو نہ کریں بلکہ سخت لہجے میں گفتگو کریں تاکہ دل کے خراب آدمی کے دل میں میدان کی کوئی بات نہ. ایک جگہ مردوں کو حکم دیا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اے مردوں تم عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے. اسلام کے پاسبانوں اور گلشن رحمانیہ کے نوشگفتہ پھولو، جب اسلام کے اور خدا کے قانون کی آواز نفس پرستوں اور جنسی بھیڑیوں کی قوت سماعت سے ٹکرائی تو ان کا ذہن گردش کرنے لگا، انہیں اپنی دنیا تاریک نظر آنے لگی کہ اس طرح تو اسلام نے جنسی فحاشی، عصمت دری اور زنا بالجبر کا دروازہ بند کر دیا ہے. پھر کیا تھا کہ مغربی تہذیب کے پرستاروں اور دشمن عناصر نے اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے پردہ نشی عورتوں کے ردائے عصمت کو تار تار کرنے کے لیے بڑے زور و شور کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ اسلام میں پردے کا حکم فطرت کے خلاف ہے، پردہ انسان کی حریت کے خلاف ہے، تمدنی ترقی میں آڑ. ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، حد تو یہ ہے کہ یہاں تک کہہ دیا کہ پردہ عورتوں کے لیے قید ہے، پردہ عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے. چنانچہ مغربیت سے متاثر ہو کر مسلم خواتین نے بھی یہ صدائیں بلند کرنا شروع کر دی کہ ہمیں گھروں میں محصور و مقید کیا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. دفاتر میں ہمارا حق نہیں، اسمبلی میں ہمارا حق نہیں. تعجب آزادی نسواں کے علم برداروں پر کہ آئے دن عورتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، روزانہ زنا بالجبر اور ڈکیتی کے واقعات اخبارات اور رسائل کی زینت بن رہے ہیں، راہ چلتے ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے، جہیز کے نام پر ان کو ظلم و ستم کا شکار بنایا جا رہا ہے، ان کو میراث سے محروم و مغبون کیا جا رہا ہے. ان تمام برائیوں پر کسی کی نظر نہیں جاتی، یہاں پر انہیں حقوق کی پامالی نظر نہیں آتی. اگر فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ اسلام پسندوں اپنی بیٹیوں، عورتوں اور بہنوں کو اور بے حیائی کے حقوق پار کر کے محفلوں، پارکوں کی رونق اور آفسوں کی مرکز سے نکال کیوں نہیں بنا. افسوس ہے دور حاضر کی دو شہزاؤں پر کہ حسن پرستوں کے نعرے میں آ کر آفس، پارکوں اور پارلیمنٹ کی زینت بن کر اپنی فطری جاذبیت اور کشش کو کھو دی. ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں،
اور مغربی ممالک نے بے پردگی کا اعلان کر دیا، عورتیں عام دفاتر سڑکوں پر چلنے لگی، زنا عام ہوا، بدکاری نے فروغ حاصل کیا، دنیاوی و اخروی خسارے میں مبتلا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرأة اذا خرجت استشرقها الشیطان، کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک لیتا ہے، جب وہ بے پردگی کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو شیطان کا عورت کو برگلاتا ہے، دونوں کی عاقبت خراب ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں داخل ہوتے ہیں۔ لعن اللہ الناظر والمنظور، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے اور دکھانے والے پر لعنت بھیجتا ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کی بے پردگی سے حفاظت فرمائے، آمین۔